اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج جس اہم عنوان کو اس کتاب سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ عرفان اور اس کا فلسفے اور عقل سے رابطہ ہے۔ اب تک کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ عرفان کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی گہرائی میں خداوند متعال کی حضوری اور شہودی معرفت کو حاصل کرے، یعنی عرفانی معرفت عقلی معرفت کے بالکل مد مقابل ہے۔ یہاں انسان نے خداوند متعال کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے پہچاننا ہے، اور حضوراً خداوند متعال کو اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس کا ایسے تصور پیش کیا جا سکتا ہے کہ جیسے دو انسان ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک عارف خود خداوند متعال کو اپنی باطنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، باطنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک عارف خداوند متعال کو کشف و شہود کے ذریعے سے اپنے وجود کی گہرائیوں میں خداوند متعال کو پہچانتا ہے، خداوند متعال کی صفات، خداوند متعال کے اسماء، خداوند متعال کے افعال کی معرفت رکھتا ہے، اور یہ معرفت عقلی معرفت نہیں ہے۔ یہ اب تک کی گفتگو میں بیان ہوا کہ جب عارف اس معرفت کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہے گا تو اسے الفاظ کا سہارا لینا ہوگا، اسے مفاہیم کا سہارا لینا ہوگا، اسے عقلی استدلال کا سہارا لینا ہوگا، اور جو کچھ بھی وہ اپنے اس باطنی معرفت کے بارے میں الفاظ، مفاہیم کے ذریعے سے، استدلال و برہان کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سب کے سب استعارات ہیں، وہ سب کے سب تشبیہات ہیں، وہ اس حقیقت کو منتقل نہیں کر پائے گا۔ وہ حقیقت اس کے وجود میں ہے، اور اس حقیقت تک صرف اس کی رسائی ہے، یا ان الفاظ کے ذریعے سے اگر وہ اس حقیقت کو کسی دوسرے عارف کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ عارف ان الفاظ کے ذریعے سے درک کر پائے گا، سمجھ لے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یا ایک عارف اس کے ساتھ اپنا روحانی رابطہ جب برقرار کرے گا تو اس عارف کو اس دوسرے عارف کے ما فی الضمیر جو حقائق کشف ہوئے ہیں ان کو پہچان سکتا ہے، اس کے رتبے اور اس کے مقام کا اندازہ لگا سکتا ہے اس کے مشاہدات سے، اس کے کشف و شہود سے، اس کی حضوری معرفت کے ذریعے سے۔ پس عرفانی معرفت جو ہے وہ کشف و شہود کی معرفت ہے، وہ حضوری معرفت ہے۔ لیکن اگر آپ فلسفے اور عقل کی طرف جائیں تو عقلی معرفت یا فلسفی معرفت یہ استدلالی معرفت ہے، یہ مفاہیم کی معرفت ہے، اس میں تصوراتی معرفت ہوتی ہے، اس میں الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور الفاظ کے ذریعے سے معانی تک پہنچا جاتا ہے، اور معانی کا تصور کیا جاتا ہے، اور معانی کلیہ اور معانی جزیہ کو آپس میں ملا کر معانی مجہولہ تک انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور ایسے معارف کو کشف کرتا ہے۔ پس یہ دونوں معرفتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ فلسفہ عقل کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے جو ہے وہ معلومات تک پہنچتا ہے، جبکہ عرفان عقل و استدلال کے ذریعے سے معارف تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ عرفان جو ہے وہ کشف و شہود کے ذریعے سے حضوری معرفت حاصل کرتا ہے۔
لہٰذا فلسفہ کو حقائق کو جاننا، حقائق کو پہچاننا یہ مختلف ہے عرفان کا حقائق کو جاننے اور پہچاننے سے۔ فلسفہ حقائق کو پہچانتا ہے الفاظ کے ذریعے سے، مفاہیم کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، ذہنی مفہوم کے ذریعے سے سروکار رکھتا ہے، جبکہ عرفان ذہنی مفاہیم سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں، یہ اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اپنے وجود کی گہرائی میں کشف و شہود کے ذریعے سے حقائق کو درک کرتا ہے۔ پس فلسفہ یا عقل یا فلسفی معرفت یا عقلی معرفت، اس سے یہ توقع انسان قائم کر سکتا ہے کہ وہ خداوند متعال کو ثابت کرے، لیکن فلسفے سے یا عقل سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچائے۔ خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، لیکن عقل اور فلسفے کے ذریعے سے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ عارف پہنچتا ہے لیکن عقل کے ذریعے سے نہیں، فلسفے کے ذریعے سے نہیں۔ خداوند متعال کو عقل اور فلسفے کے ذریعے سے پہچانا ضرور جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، یہاں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم جب دیکھنے کا کلمہ عرفانیات میں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مراد حتماً نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنی باطنی آنکھوں سے خداوند متعال کے جمال کا دیدار کرنا ہے۔ لہٰذا ایک عارف خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، خداوند متعال کی حضوری معرفت رکھتا ہے، لیکن نہ تو عقل سے، نہ مفاہیم سے، نہ الفاظ سے، نہ استدلال سے، نہ برہان سے۔ لہٰذا یہ سب کام عقل کے ہیں، یہ سب کام فلسفے کے ہیں۔ فلسفے کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے وجود خدا کے اس بات پر دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن خداوند متعال تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اور اگر آپ خداوند متعال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا منحصر اور واحد راستہ عرفان ہے۔ اب خداوند متعال تک پہنچنا ہے تو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں کچھ ایسے وظائف بیان کیے گئے ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی صورت میں کہ انسان ان وظائف پر خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہوئے، فرمان برداری کرتے ہوئے ان شرعی ریاضتوں کو انجام دے گا تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچنے کی لیاقت اور صلاحیت ہو۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس مرحلے سے جب انسان آگے چلے گا تو اسے کہا جاتا ہے یہ فقہ اصغر ہے۔ اس کے بعد فقہ اکبر کی باری آئے گی اور پھر انسان اس طرح سے ان مراحل میں آگے قدم بڑھا سکتا ہے مرحلہ بر مرحلہ۔ پس فلسفے اور عرفان کی ماہیت کو اگر دیکھا جائے تو فلسفے کی ماہیت جو ہے وہ علم حصولی سے تعلق رکھتی ہے، عرفان کی ماہیت جو ہے وہ علم حضوری سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں جب ہم عرفان کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں عزیزان محترم، تو اب تک کی ہماری اس تمام گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو یہاں عقلی مفاہیم کا ذکر ہوگا، یہاں استدلال اور برہان کا ذکر ہوگا، یہاں الفاظ کا ذکر ہوگا اور ان کے معانی کا ذکر ہوگا۔ لیکن جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہاں نہ تو الفاظ کا کام ہے، نہ یہاں مفاہیم کا کام ہے، نہ یہاں استدلال اور برہان کا کام ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری مراد یہاں عرفان نظری سے نہیں ہے اور عرفان عملی سے بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری یہاں مراد فلسفے اور عقل کے مد مقابل جس عرفان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ حقیقت عرفان ہے۔ حقیقت عرفان میں انسان خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے اپنی باطنی آنکھوں سے، کشف و شہود کے ذریعے سے وہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور خداوند متعال کی معرفت اس کی حضوری معرفت ہوتی ہے، حصولی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا چونکہ یہاں نہ تو استدلال ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ مفاہیم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس کا عرفان کے اور اس کا فلسفے اور عقل کے بالکل اپوزٹ اور مد مقابل یہ آ کر کھڑا ہوگا عرفان۔ لیکن اگر آپ عرفان سے مراد عرفان نظری لیں گے تو یقینی بات ہے عرفان نظری یعنی عارف اپنے مشاہدات کو جب بیان کرنا چاہتا ہے تو الفاظ کا سہارا لے گا، برہان کا سہارا لے گا، استدلال کا سہارا لے گا۔ یہ ایک قسم کی خود بخود جو ہے فلسفے کے مساوی قرار پائے گا اور عین وہی فلسفیانہ مباحث ہیں جو عرفان نظری میں بیان کی جاتی ہیں۔ پس فلسفے کی ماہیت
ذہنی ماہیت ہے، عقلانی ماہیت ہے، جبکہ عرفان کی ماہیت جو ہے وہ علم حضوری والی اور شہودی معرفت ہے۔ لہٰذا فلسفے اور عرفان میں کوئی بھی علم ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ فلسفے کی اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے، اپنی اہمیت ہے، عرفان کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے اور اپنی اہمیت ہے، لیکن عرفان کا رتبہ، حقیقت عرفان کا رتبہ فلسفے سے جو ہے وہ 2 قدم آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور عرفان نظری بھی فلسفے سے آگے اور مقدم قرار پاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عرفان نظری خداوند متعال کے بارے میں، خداوند متعال کی صفات کے بارے میں، خداوند متعال کے اسماء کے بارے میں، خداوند متعال کے افعال کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو چونکہ عرفان نظری کا موضوع شریف ترین موضوع ہے، اس وجہ سے اسے فلسفے پر تقدم حاصل ہے، وگرنہ عرفان نظری خود ایک قسم کا فلسفہ ہے، ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے۔ ان دونوں علوم کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ لہٰذا عقل و شہود کے مابین کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو عقل و شہود سے درک تو کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان مسائل کو فلسفیانہ دید سے، عقلی دید سے ان کے بارے میں اظہار نظر کرنا ہو یا ان کے بارے میں قضاوت کرنا ہو، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہودی معرفت کو اور حضوری معرفت کو عقلی معرفت سے اور حصولی معرفت سے اس کے بارے میں قضاوت کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو جج کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ بعض حقائق کو فلسفہ قبول کر لے اور بعض حقائق کو آ کر فلسفہ جو ہے وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ حقائق نادرست ہیں۔ کیا فلسفے اور عقل میں یہ توان موجود ہے کہ وہ فلسفہ اور وہ عقل جس کی معرفت حصولی ہے وہ آ کر قضاوت کرنا شروع کر دے اس علم کی کہ جس کی معرفت حضوری ہے؟ کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے یا اختیار حاصل نہیں ہے؟ وہ انکار کرے یا ایکسیپٹ کرے، یہ ایک سوال ہے۔ یہاں عرفا کا ادعا یہ ہے کہ عقل ان حقائق کو سمجھنے اور ان حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ حقائق کہ جن تک انسان کشف و شہود کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہ حقائق جن کی معرفت انسان نے علم حضوری کے انداز میں حاصل کی ہے، اسے وہ شخص کہ جس کا علم منحصر علم حصولی پر ہے، جس کا الفاظ، برہان اور مفاہیم سے سروکار ہے، وہ آ کر حضوری معرفت کو اور کشف و شہود کی معرفت کو اس کے بارے میں قضاوت نہیں کر سکتا، اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک عارف ہی دوسرے عارف کے مشاہدات کے بارے میں قضاوت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس قضاوت کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ خود وہ اس کی قضاوت کر سکتا ہے اور اپنے نفس میں کہہ سکتا ہے کہ یہ عارف جو ہے وہ اس کے مشاہدات درست نوعیت کے ہیں یا نادرست نوعیت کے ہیں۔ جیسے مرحوم قاضی ہیں، مرحوم قاضی اپنے شاگردوں کے بارے میں تربیت کے مقام پر ان کے مشاہدات اور ان کے مکاشفات کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا شاگرد ابھی جو ہے وہ درست شہودی معرفت کے مقام پر نہیں پہنچا اور کس شاگرد کے مشاہدات کاذب مشاہدات ہیں، نادرست مشاہدات ہیں، اور اس کا جو سلوکی جو اس کی روش ہے، جو اس کی معرفت ہے وہ نادرست ہے۔ کون شاگرد ایسا ہے کہ جو کشف و شہود کے مسائل میں اس صلاحیت پر فائز نہیں ہے، یہ لیاقت نہیں رکھتا کہ اسے یہ تعلیم دی جائے۔ یہاں مثال عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گلپیگانی ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے ہم کلاسی ہیں اور ان کے سلوکی شاگرد ہیں یا ان سے سلوکی ان کا رابطہ ہے، اور وہ مرزا مہدی اصفہانی ہیں۔ مرزا مہدی اصفہانی کو وظیفہ دیا گیا ہے مرحوم جمال الدین گلپیگانی کی جانب سے کہ آپ نے تمام نوافل کو نماز حضرت جعفر طیار کی روش کے مطابق جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ مثلاً اگر ظہرین کے اس نے نوافل ادا کرنے ہیں تو نماز جعفر طیار کے انداز میں اس کو ادا کرے، مغربین کے نوافل نماز جعفر طیار کے انداز میں ادا کرے۔ یہ حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے گیا ہے، زیارت امیر المومنین انجام دی ہے، تو زیارت کے بعد جو 2 رکعت نوافل زیارت اس نے انجام دینے ہیں وہ نماز جعفر طیار کے انداز میں انہیں انجام دیا جائے۔ یہ ایک سلوکی وظیفہ تھا اور مرزا مہدی اصفہانی اس سلوکی وظیفے پر عمل کر رہے تھے، اور اسی طرح سے وادی السلام میں
ان کے سامنے یہ چیز کشف ہوتی ہے، مشاہدہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان کو امام زمان کی زیارت ہو رہی ہے۔ منتہا امام زمان جو ہیں وہ آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی ہیں، یعنی تمثال اور شکل و صورت جس چیز کو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی کی ہے۔ لہٰذا ان کے تصورات میں ایسے تصور قائم ہوا کہ شاید آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی ہی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت ہیں، جبکہ یہ ان کا مکاشفہ نادرست تھا، اور بعد میں ان کو ایک مکاشفہ ہوا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آ کر ان سے یہ کہا ہے کہ فلسفہ اور عرفانیات جتنی بھی ہیں یہ سب اباطیل ہیں، آپ جائیں اور ان کو رد کریں۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ شاگرد اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ عرفانیات میں، سیر و سلوک میں باقاعدہ جو ہے وہ ان کی تربیت کی جائے، چونکہ ان کا ظرف اس قابلیت میں نہیں ہے۔ یہ وہ نقل ہے جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے مرحوم خود آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی سے نقل کیا کہ جنہوں نے وظیفہ دیا تھا مرحوم مرزا مہدی اصفہانی کو، اور مرحوم مرزا مہدی اصفہانی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر فلسفے کے خلاف اور عرفان اسلامی کے خلاف پرچم بلند کیا، اور باقاعدہ اپنے نظریات کے ذریعے سے وہ عقل اور نقل کے درمیان تفکیک کے قائل ہوئے، اور باقاعدہ ایک مکتب کے بانی ہوئے جسے مکتب تفکیک کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ پیروکار ہیں علماء کرام میں بالخصوص، اور عوام الناس میں بہت زیادہ اس کے پیروکار ہیں جو مذہب تفکیک کے قائل ہیں، یعنی فکری مباحث کو اور عقلی مباحث کو قرآن و سنت سے بالکل جدا کرنا، اور قرآن و سنت کی تشریح میں عقلیات کا استفادہ نہ کرنا۔ یہ ایک باقاعدہ مکتب ہے اور شدت سے فلسفے اور عرفان کے مخالف ہے، اور عرفاء کرام اور بزرگان عرفا کی شدت سے نفی کرتا ہے، حتیٰ ان کی تکفیر تک کے فتوے تک وہ آتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں ممبروں پر اور غیر ممبروں پر، اپنی نجی محافل میں ان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں۔ یہ ایک مکتب ہے باہر کیف۔ تو یہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو عرفانی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں عرفانی جو ہے وہ علم حاصل ہو، وہ حضوری معرفت کا حاصل کریں، وہ کشف و شہود کریں، یا حتیٰ کہ انہیں وظائف دیے جائیں تاکہ وہ خداوند متعال کی حضوری معرفت کو حاصل کر سکیں، چونکہ ان کی بنیاد ضعیف ہے۔ اور آیت اللہ طہرانی نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے کہ مرزا مہدی اصفہانی ان مسائل کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، عقلی مسائل میں وہ بہت ہی کمزور تھے، اگر ان کو استدلال اور برہان کی معلومات دی جائیں تو وہ اس کو درست انداز میں جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے تھے، یعنی کمزور تھے۔ البتہ وہ شخصیات کے جو مرزا مہدی اصفہانی کے شاگرد ہیں اور جو اس مکتب کے قائل ہیں، یعنی قائلین مکتب تفکیک، وہ شدت کے ساتھ مرزا مہدی اصفہانی کا دفاع کرتے ہیں، ان کی علمی صلاحیتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص قسم کی قداست کے قائل ہیں کہ وہ بہت ہی عالم تھے، بہت ہی فاضل تھے، ان جیسا جو ہے وہ اصولی کوئی بیان نہیں ہوا تاریخ میں، یا ان جیسا کوئی عالم جو ان کے رتبے کا ہو، ان کے پائے کا ہو، وہ نہیں ہے۔ البتہ یہ دو مختلف دیدگاہ ہیں اس مکتب تفکیک کے موافق اور مکتب تفکیک کے مخالف کی مرزا مہدی اصفہانی سے متعلق۔ اور صرف آیت اللہ طہرانی کی نظر نہیں ہے، جتنے افراد بھی مکتب تفکیک کے مخالف ہیں وہ مرزا مہدی اصفہانی کو ایک معتدل عالم کے عنوان سے بیان نہیں کرتے، یا ایک ایسے عالم کے عنوان سے کہ جو خوش فہم ہو، جو فکری اعتبار سے بہت ہی ذہین و فطین عالم ہو، وہ اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا مہدی اصفہانی ایسے عالم نہیں تھے۔ البتہ دونوں طرف گراں قدر علماء ہیں، نامور علماء ہیں، مثلا اس طرف آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی ہیں، آیت اللہ جلال الدین آشتیانی ہیں، یا اس کے علاوہ مرحوم قاضی کے فرزند ہیں، یا خود مرحوم قاضی ہیں، یا اس طرح کی شخصیات ہیں۔ اور اس طرف بھی آپ دیکھ لیں تو گراں قدر شخصیات ہیں جو مرزا مہدی اصفہانی کی تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں ہدف مرزا مہدی اصفہانی کی تعریف و تمجید کرنا یا ان کی تنقیص بیان کرنا نہیں ہے، یہ ایک اختلاف ہم نے عادلانہ انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ دونوں طرف کے افراد یہاں موجود ہیں۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب اور غرض یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کو حضوری معرفت حاصل ہوئی ہو، وہ شخص جسے کشف و شہود کے ذریعے سے خداوند متعال کا حضوری علم حاصل ہوا ہو،
وہ اس علم کو جب دوسرے تک منتقل کرے گا تو الفاظ کا سہارا لے گا، مفاہیم کا سہارا لے گا۔ اب ان الفاظ اور مفاہیم کے ذریعے سے وہ جس چیز کو منتقل کرے گا، یہ سب تمثیلات ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ مثالیں ہیں، یہ سب کے سب وہ حقائق کو درست انداز میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو منتقل کر سکے، لیکن اگر منتقل کر رہا ہے تو وہ یقینی بات ہے الفاظ کا سہارا لے گا، مفاہیم کا سہارا لے گا، استدلال کا سہارا لے گا، اور وہ عرفان جو کہلائے گا وہ عرفان نظری ہے، اور عرفان نظری بالکل عرفان عملی یا حقیقت عرفان کے مد مقابل آ کر کھڑا ہے۔ عرفان نظری جو ہے وہ عقلی معرفت ہے، وہ فلسفی معرفت ہے، اور اس کا تعلق سنخ فلسفہ اور سنخ جو ہے وہ عقل سے ہے، اور عقل سے اس کا تعلق ہے، جبکہ عرفان نظری کی حقیقت، عرفان عملی کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت عرفان علم حضوری ہے، اور علم حضوری اور علم حصولی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اب سوال یہی تھا کہ کیا وہ شخص کہ جس کو علم حصولی ہے وہ علم حضوری کے بارے میں اپنی قضاوت کر سکتا ہے؟ تو عرفا کا یہ ادعا ہے کیونکہ وہ اس حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کی قضاوت کے لیے جو معیار ہے وہ عقل ہے، جبکہ یہاں پر عقل کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ حضوری معرفت ہے۔ لہٰذا یہ شخص اگر اس عارف کے بارے میں قضاوت کرے کہ جس کی معرفت علم حضوری والی ہے، تو اس شخص کی قضاوت جو علم حصولی رکھتا ہے یہ قضاوت نادرست ہوگی۔ جب بھی وہ فیصلہ کرے گا، غلط فیصلہ کرے گا، یعنی اس کے بارے میں اگر فتویٰ دے گا تو اپنے علم حصولی کو معیار قرار دیتے ہوئے وہ اس کے بارے میں استدلال قائم کرے گا، برہان قائم کرے گا، اور در واقع اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو اس عارف نے بیان ہی نہیں کیا یا اس عارف کی مراد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے خیالات اور اپنے گمانات کے مطابق جو ہے وہ عرفان کو رد کر رہا ہے، حقیقت عرفان کو رد کرنا اس سے قوسوں دور ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح یزدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے عرفانی مسائل ہیں کہ جنہیں ایک عارف بیان کرتا ہے اور ایک فیلسوف اس کے بارے میں اظہار نظر کرتا ہے، تو اس کا اظہار نظر کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے جسے آیت اللہ مصباح یہاں بیان کریں۔ ہم اس وحدت وجود کے مسئلے کو کل پر موکول کرتے ہیں، اور آج اپنے اس سوال کو بیان کرتے ہیں کہ جو سامعین میں سے ایک سامع نے ہم سے یہ سوال کیا، اور ان کا سوال ہم سے یہ ہے کہ کیا ایک عارف جو عرفان کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، عرفان کو طلب کرنا چاہتا ہے، عرفان کو سیکھنا چاہتا ہے، کیا ایک ایسے شخص کو کہ جو عرفان کا ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اسے کوئی دوسرا عارف دور سے رہ کر عرفان کی تعلیم دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ مثلا میں یہاں مشہد میں بیٹھا ہوں اور ایک استاد عارف ہے جو نجف میں بیٹھا ہے، مرزا علی قاضی، اور وہ ابھی زندہ ہے، بالفرض ایک مثال دے رہے ہیں، تو کیا مرزا علی قاضی جو نجف میں بیٹھے ہیں اور دور بیٹھے ہیں وہ وہاں دور سے رہ کر یہاں مشہد میں موجود میری تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عرفان کی تعلیم حاصل کرے، وہ شخص کہ جسے استاد میسر نہیں ہے، وہ شخص چاہتا ہے کہ اسے عرفان کی تعلیم ہو، تو کیا یہ اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ مدرسے میں جائے بغیر عرفان کی تعلیم حاصل کرے؟ کیا اس کے لیے ایسا ممکن ہے کہ یہ استاد کو درک کیے بغیر جو ہے وہ عرفان کی تعلیم حاصل کرے؟ تو عزیزان محترم، اب تک کی گفتگو کا جو نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عرفان کی جو تقسیم کی ہے، ایک عرفان نظری ہے، ایک عرفان عملی ہے، اور پھر ایک حقیقت عرفان ہے کہ جس پر انسان عرفان عملی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عرفان نظری کا، تو عرفان نظری کو سیکھنے کے لیے انسان کے پاس استاد کا ہونا یہ ضروری ہے، چونکہ یہ معرفت حصولی معرفت ہے اور اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر۔ اگر انسان کتابیں بھی اٹھا لے عرفان نظری سے متعلق اور خود ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے، تو یہ ایسا ممکن ہے کہ وہ ان کتابوں سے مصنف کی مراد تک درست انداز میں نہ پہنچ سکے۔ ممکن ہے اچھی انداز میں عربی عبارت کو پڑھ لے، ممکن ہے عربی عبارت کا ترجمہ بھی اچھا کر لے، لیکن وہ
جو عرفان نظری کا مصنف کہنا چاہتا ہے ممکن ہے اس مراد تک نہ پہنچ پائے، لہٰذا اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے جو اس کو تعلیم دے، اس کے لیے مدرسے میں جانا بھی ضروری ہے۔ البتہ دور سے ایک عارف جو عرفان نظری کا حامل ہے وہ کسی شاگرد کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو آج کل جو یہ جدید سسٹم ہے کہ موبائل کے ذریعے سے کال کی جا سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کال کی جا سکتی ہے، یا باقاعدہ درس کو ریکارڈ کر کے آڈیو صورت میں بھیجا جا سکتا ہے، یا باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے کسی شاگرد تک اس درس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جی ہاں، عرفان نظری کی تعلیم دور بیٹھے دی جا سکتی ہے۔ پس اگر وہ استاد عرفان نظری عرفان عملی میں مضبوط ہے تو وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے، چونکہ روح جو ہے وہ زمان اور مکان کی محتاج نہیں ہے، وہ اس کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عرفان نظری کا استاد ہے، اس کا عرفان عملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا حقیقت عرفان کے مراحل میں وہ کمزور ہے، یا حقیقت عرفان تک نہیں پہنچا ہوا، تو وہ اپنے شاگرد کی اگر تربیت کرے گا تو وہ اس کی تربیت نہیں کر سکے گا، صرف نظری تربیت کر سکتا ہے، اور وہ اپنے درس کو ریکارڈ کر کے بھیج سکتا ہے، اپنے درس کو ویڈیو کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں بھیج سکتا ہے، وائس نوٹ کی صورت میں بھیج سکتا ہے، ٹیکسٹ مطلب کی صورت میں اس کو پیغام کی صورت میں بھیج سکتا ہے۔ انواع و اقسام کے جو ذرائع ہیں، اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ عرفان نظری کی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں وہ سب نامور اور گراں قدر اساتید نے تدریس کی ہوئی ہیں، پڑھائی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں ملا صدرہ کی جو کتاب ہے اسفار اربعہ عرفان نظری پر اور فلسفہ نظری پر مشتمل ہے، اور وہ تمام کی تمام 9 جلدوں پر کتاب موجود آپ کو مل جائے گی۔ خدایت اللہ مصباح یزدی کے دروس بھی ہیں، خدایت اللہ جوادی آملی کے دروس بھی ہیں، خدایت اللہ حسن زادے مرحوم کے دروس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے گراں قدر دیگر اساتید نے بھی ان دروس کو بیان کیا اور وہ ریکارڈ ہوئے اور آج کل وہ موجود ہیں۔ یا اس کے علاوہ عرفان نظری کی جو دوسری کتابیں ہیں، مثلا آپ دیکھ لیں فتوحات مکیہ ہے، وہ بھی آپ کو آڈیو صورت میں کہیں نہ کہیں مل جائے گی، یا فصوص الحکم ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، یا شواہد ربوبیہ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں یہ سب آپ کو مواد انٹرنیٹ پر موجود مل جائے گا، یا فارسی زبان میں ہے یا عربی زبان میں ہے، کسی ماہر استاد سے ہے یا غیر ماہر استاد سے ہے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اب سوال کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں کہ وہ استاد جو عرفان عملی کے مراحل کو طے کر کے حقیقت عرفان تک پہنچا ہوا ہے، وہ استاد کسی کو اپنی شاگردی میں لینا چاہتا ہے اور وہ شاگرد مدرسے کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی ہے، تو کیا وہ اس کو اپنی شاگردی میں لے سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کو وہ اپنی شاگردی میں لے سکتا ہے، چونکہ عرفان حقیقت عرفان کا تعلق علم حصولی سے نہیں ہے، حقیقت عرفان کا تعلق علم حضوری سے ہے۔ لہٰذا وہ شخص کو جو عرفان کے بلند مقامات پر فائز ہے اور حقیقت عرفان کو درک کر چکا ہے، وہ کسی شخص کو عرفان عملی کے وظائف اور عرفان عملی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے، اور اسے اس طرف کھینچ سکتا ہے علم حضوری کی معرفت کی طرف، اور اس کے لیے اس کا مدرسے جانا شاگرد کا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اس کا استاد کے قریب ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو آپ متوجہ رہیں کہ عرفان نظری جو ہے وہ علم حصولی سے تعلق رکھتا ہے، عرفان عملی جو ہے اس کا نتیجہ علم حضوری ہے، لیکن خود عرفان جو عملی ہے، سیر و سلوک جو ہے، وہ کچھ حد تک علم حصولی ہے اور کچھ حد تک علم حضوری کی طرف آپ کو کھینچ کے لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا اسے آپ برزخ کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان عرفان عملی کے ان وظائف پر عمل کر کے کسی نتیجے پر پہنچے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت عرفان کے مثلاً پہلے سٹیپ پر ہے، دوسرے سٹیپ پر ہے، چوتھے سٹیپ پر ہے، یہ حقیقت عرفان کے قریب جا رہا ہے۔ لیکن جن چیزوں کو سہارا دے رہا ہے، جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ یا جو ہے وہ علم حصولی سے تعلق رکھتی ہیں یا مقدمہ ہیں۔ لہٰذا یہ دو معرفتیں ایک دوسرے کی جو ہیں وہ جدا ہیں۔ تو عرفانیات میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ علم حضوری کے بطن سے علم حصولی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔
لہٰذا یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ علم حصولی مقدم ہے یا علم حضوری مقدم ہے؟ تو اگر آپ حقیقت عرفان کی دید سے مشاہدہ کریں تو علم حضوری مقدم ہے علم حصولی کے اوپر، چونکہ علم حضوری کے وجود سے علم حصولی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، لہٰذا رتبتاً علم حضوری رتبتاً علم حصولی پر مقدم ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت عرفان کو مد نظر نہیں رکھیں بلکہ فلسفے کو مد نظر رکھیں یا دوسرے علوم کو مد نظر رکھیں تو وہاں علم حصولی علم حضوری پر مقدم ہے۔ یہ وہ تعبیرات تھیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس سوال کے ذیل میں جو کسی مومن نے ہم سے پوچھا، ہم اس سوال کے ذیل میں ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ کل کی گفتگو دوبارہ اسی نقطے کی طرف آئے گی کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عرفان کا اور فلسفے اور عقل کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ کیا ایک فیلسوف، کیا ایک عاقل انسان عرفان حقیقت عرفان کو یا عرفان عملی کے مسائل کو جو سیر و سلوک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جس حقیقت عرفان تک ایک عارف پہنچتا ہے، تو کیا ایک فیلسوف اور ایک عقل نظری رکھنے والا شخص ان کے بارے میں قضاوت کر سکتا ہے یا قضاوت نہیں کر سکتا ہے؟ یا بعض مسائل حقیقت عرفان جن میں وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، کیا ایک فیلسوف اور ایک عقل نظری رکھنے والا انسان کیا وحدت الوجود کے بارے میں اپنی قضاوت کر سکتا ہے؟ اس موضوع پر کل آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے اور وہیں پر اس نقطے کو بھی بیان کریں گے کہ وحدت الوجود کی کیا تفاسیر کی گئی ہیں اور وحدت الوجود کیا چیز ہے۔ البتہ مقدماتی حد تک آپ یہاں تصور نہ کیجیے گا کہ وحدت الوجود کو بہت ہی وسیع پیمانے پر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ اور پھر ایک سوال ہمارا باقی رہ گیا جو کسی مومن نے بیان کیا تھا، اور سوال وہی استاد کے بارے میں ہے کہ کیا استاد کا ہونا ضروری ہے عرفان عملی کے لیے اور حقیقت عرفان تک پہنچنے کے لیے؟ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ کل کی گفتگو کے ذیل میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔